مہینہ ہے 1443 ہجری، عید الاضحیٰ آنے والی ہے۔ اس کی آمد کے موقع پر قربانی کے کچھ مسائل عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے۔ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا۔ 2 دن مدینے والوں کے پاس ایسے تھے جن میں وہ کھیل کود کیا کرتے تھے، یعنی اپنے طور پر دن مقرر کیے ہوئے تھے جن میں وہ اپنا کھیلتے تھے، خوشیاں مناتے تھے۔ آج کے دور میں ایک نمبر کوئی میلہ لگاتے تھے۔ فقال ما هذان اليومان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ 2 دن کیسے جن میں آپ سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، کیا ہے؟ قالوا، ان لوگوں نے عرض کیا، كنا نلعب فيهما في الجاہلیہ، یہ وہ 2 دن ہیں زمانہ جاہلیت میں، یعنی اسلام لانے سے پہلے ان دنوں میں ہم اس طرح جمع ہو کے خوشی منایا کرتے ہیں۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما یوم الاضحیٰ و یوم الفطر۔ فرمایا اللہ پاک نے ان 2 دنوں کے بدلے میں تمہیں ان سے 2 اچھے دن عطا فرمائے، اور وہ کون سے ہیں؟ عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ یعنی اس وقت سے پھر یہ عیدین جو ہیں، عید الاضحیٰ، عید الفطر، یہ دن شروع ہوئے۔ مدینہ منورہ میں اس طرح واقعہ پیش آئے تھے۔ عید کا معنی ہوتا ہے خوشی کا دن۔ اس کا یہ معنی قطعاً نہیں ہے کہ اس دن ہم نے بہت سارے گناہ کرنے ہیں، خرافات کرنے ہیں۔ خوشی ہے، اور اللہ پاک نے ہمیں خوشی منانے کا طریقہ بتایا۔ سب سے پہلے عید کی نماز ادا کرنا، یعنی خوشی کا مسلمان کی خوشی یہ ہے کہ اب اس کا رب اس سے خوش ہو، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو، اس کا طریقہ نماز ادا کرنا۔ آج کل عید کے موقع پر ہمارے ہاں بے پردگی جو ہوتی ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ کئی لوگ گناہوں کا بڑے بڑے اشتہارات جیسے فلمیں، ڈرامے، تھیٹر، کیا کچھ عید کے دن سے شروع ہوگا، لکھا ہوتا ہے۔ یہ مسلمان کا کام تو نہیں ہے، یہ تو کسی اور کا کام ہے۔ مسلمان تو عید کے دن اللہ کو راضی کرتا ہے، خوش کرنا چاہتا ہے۔ قربانی کس پر واجب ہے، یہ مسئلہ ذرا توجہ سے سمجھنا، تب سمجھ آئے گا۔ یاد رکھیں، سونا اگر کسی کے پاس ہے اور صرف سونا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ اس وقت تھا جب سونے کے سکے چلتے تھے، اللہ کے نبی کے دور میں دینار چلتے تھے اور وہ دینار سونے کے ہوتے تھے، تو صرف سونا ہو تو 7.5 تولے سونا اگر ہے تو اس پہ قربانی آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی۔ اچھا جی، اگر سونا نہیں ہے، چاندی کتنی ہو؟ 52.5 تولے، 52.5 تولے چاندی آئے گی، اس کے پاس موجود ہے تو قربانی لازم ہوگی، ورنہ۔ نمبر 3، نقدی پیسہ، جیسے آج کل ہمارے یہاں روپیہ ہے، ڈالر ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح اور کرنسیاں ہیں، وہ کتنا ہو؟ وہ اتنا ہو جس کی ہم 52.5 تولہ چاندی خرید سکیں۔ اس کی قیمت بندہ سنہرے سے معلوم کر سکتا ہے۔ آج کل 90,000 86,000 تقریباً گئے، تو 90,000 روپے کسی کے پاس ہے تو وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، تو اس پہ قربانی لازم ہے۔ نمبر 4، مال تجارت، کاروبار کیا ہوا ہے، اس میں پیسہ لگایا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر گھر میں کپڑا لے کر رکھا ہوا ہے 5-6 لاکھ کا یا 1 لاکھ کا، اب مال تجارت جو ہے وہ کتنا ہو تو قربانی لازم ہوگی؟ 52.5 تولہ چاندی کے برابر۔
اگر مالی تجارت موجود ہے، کرانے کا سامان ہے، وہاں سامان پڑا ہوا ہے، پلاٹ خریدا ہوا ہے بیچنے کے لیے، دکان خریدی ہوئی ہے، کوئی بھی شاید بیچنے کے لیے رکھی ہے، اس کو مالی تجارت کہا جاتا ہے۔ اگر وہ 52.5 تولہ چاندی سے برابر ہے تو قربانی پر لازم ہے۔ نمبر 5، ضرورت سے زائد سامان۔ اس مسئلے کو سمجھیں، ضرورت سے زائد سامان جو گھر میں ہے، جو استعمال نہیں ہو رہا، مثلا شوکیس بڑا بڑا برتنوں سے کبھی نکالنے ہی نہیں، مہمان آتے ہیں وہ کچن کے برتن ہی ختم نہیں ہوتے اور وہ پڑے ہوئے ویسے ہی شوکیس میں آ کے، یہ سارے ضرورت سے زائد جو وقت ضرورت بھی استعمال نہیں ہو رہے تو جائز ہے۔ اور کیا ہے، گھروں میں آپ کو پتا ہوگا پیٹیوں میں عورتوں نے بستر سنبھالے ہوتے ہیں، گرم کمبل سنبھالے ہوتے ہیں، برتن سنبھالے ہوتے ہیں پہلے دور میں، اب بھی کئی گھروں میں ہوگا دیہات میں، تو وہ ساری چیزیں ضرورت سے زائد جو استعمال نہیں ہو رہی۔ مسئلہ سمجھ رہے، ضرورت سے زائد جو سامان ہے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ ضرورت سے زائد سامان چاہے وہ لاکھوں روپے کا بڑا ہے سامان ہے، اس کی زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کی قیمت ہو جاتی ہے تو قربانی لازم ہے۔ زکوٰۃ الگ چیز ہے، قربانی الگ چیز ہے۔ 5 چیزیں میں نے بیان کر دی: سونا، چاندی، پیسہ، مال تجارت، ضرورت سے زائد سامان، اور ہر ایک کی حد بھی بیان کر۔ اگلا مسئلہ یہ ہے، ایک آدمی کے پاس سونا بھی ہے، پیسہ بھی ہے، مال تجارت بھی ہے، یعنی 5 میں سے 2 چیزیں ہیں، کوئی بھی 2 چیزیں نہیں، یا 5 میں سے 3 چیزیں ہیں، ایک چیز نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھ لینا دھیان سے۔ 5 چیزیں میں نے بیان کی: سونا، چاندی، پیسہ، مال تجارت، ضرورت سے زائد سامان۔ تو ایک مسلمان کے پاس 5 ساری تو نہیں لیکن 2 ہے، 3 ہے۔ مثال کے طور پر آج کا جو ہمارا رواج، ہمارے یہاں نظام ہے، سونا اور پیسہ تقریباً ہر گھر میں موجود ہوتا ہے، خاص سونا تھوڑا ہے، زیادہ ہے، 1 تولہ سونا موجود ہے اور اس کے ساتھ گھر میں پیسے پڑے ہوئے، چاہے وہ کمیٹی کی شکل میں پڑے ہیں، چاہے وہ بینک کی شکل میں پڑے ہیں، چاہے کسی اور شکل میں پڑے ہیں۔ اب 2 جب چیزیں آ گئی، توجہ کرنا، اب یہاں کیا کریں؟ یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ حضرات فقہائے کرام رحمۃ اللہ علیہم، اللہ بابوں کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے قرآن و سنت کا مطالعہ کر کے اس مسئلے کو حل فرمایا۔ فرمایا کہ جب 2 چیزیں ہیں یا زیادہ ہیں، اس کی مالیت لگاؤ۔ سونا کتنا جی؟ 1 تولہ، آج کا ریٹ کیا ہے؟ مثال کے طور پر 1,30,000 مثال دے دیں۔ پیسہ کتنا پڑا آپ کے پاس؟ 20,000 روپے، کتنا ہو گیا جی؟ 1,50,000۔ اب یہ نہیں کہ 1 تولہ سونے کا مارے گا، نہیں، یہ بندہ 1.5 لاکھ روپے کا مارے گا۔ اب کیا ہے؟ قربانی لازم ہے، 90,000 کا قربانی لازم ہونی ہے، 1.5 لاکھ کا لازم نہیں ہو۔ ہاں، قربانی لازم ہے، 2 لاکھ کا بکرا کرنا لازم نہیں ہے، فرق سمجھ لو۔ قربانی لازم ہے، 3 لاکھ کا وعدہ کرنا لازم نہیں ہے، اپنا فرض پورا کرو۔ آج بھی مدرسوں میں 10,000 کا حصہ ہی پڑتا ہے، 15,000 کا حصہ بھی پڑتا ہے، تو 1.5 لاکھ اگر مطلب 15,000 خرچ کر دے اللہ کے راستے میں تو کیا کرو؟ کیا بتاتی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم نام لیوا ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی ہر سال قربانی کرتے ہیں۔ اچھا، عجیب کو فلسفہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ نہیں دیتے، کیوں؟ زکوٰۃ جتنا پیسہ ہی نہیں تھا آپ کے پاس، گھر میں کچھ ہے نہیں زکوٰۃ کسی دے۔ زکوٰۃ تب ہوگی نا کہ پیسہ گھر پڑا ہوا ہے، سال گزر گیا، یہ فرق بھی یاد رکھیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے سال کا گزرنا بھی شرط ہے، قربانی کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ آج پیسے پہنچے ہیں، کل قربانی آ گئی، قربانی لازم ہو، کرنا نہ کرنا اس کی مرضی ہے۔
ورنہ کا معاملہ ہے، اس میں کسی بندے کا دخل تو ہے نہیں. تو اس بات کو سمجھ لیں. گھروں میں خواتین ہماری جو ہے ان میں اکثر قربانی آ جاتی ہے شادی شدہ عورتوں میں. کیوں؟ زیور ان کے پاس ہوتا ہے، ضرورت سے زائد سامان ان کے پاس ہوتا ہے، چاہے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس لیکن سامان تو پڑا ہوا ہے. اس سامان کو اگر گنا جائے موجودہ ریٹ کے مطابق اور سامان 16 سال میں لایا جائے، اگر 90,000 سے بڑھ جاتا ہے تو قربانی لازم ہے. اب اس کو مسئلہ کچھ سمجھائے گا تو بیچاری سمجھے گی. نہ اس کو ہم دین سمجھائیں، نہ پڑھیں نہ سنائیں، اس کو کیا پڑھا. اور تجربہ یہ ہوا ہے اگر کسی عورت کو یہ پسند چل جائے کہ ان پہ قربانی لازم ہے، پھر وہ بیچاری ماہانہ خرچہ لے کے پیسے جمع کرتی ہے پورا سال. میں نے قربانی دینی ہے، میں نے قربانی کرنی ہے. یعنی اگر ایک عورت کے پاس 2 تولے سونا پڑا ہے اور ضرورت سے زیادہ سامان پڑا ہوا ہے، چاہے وہ 10,000 کا بھی ہے، تو قربانی لازم ہوگی. زکوٰۃ نہیں ہوگی. فرق سمجھو. کیوں؟ کیونکہ ضرورت سے زائد سامان پہ زکوٰۃ نہیں آتی. اور سونا 2 تولے ہیں، 2 تولے سونے میں زکوٰۃ آنی نہیں ہے. پیسے اس کے پاس نہیں ہے، اگر پیسے ہوں گے پھر زکوٰۃ بھی لازم آ جائے. تو اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے. قرض کا مسئلہ ہے. ایک آدمی نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے اور اس کو پتہ ہے مجھے واپس مل جانا ہے، یعنی اس کو 100% اندازہ ہے، پتہ ہوتا ہے حالات مہینے 2 مہینے بعد واپس پیسہ مل جائے گا. جب ایسا قرضہ ہے تو وہ پیسہ جو ہے وہ جب جمع کرے گا، حساب لگائے گا، اس میں پیسہ بھی ساتھ شامل کرے گا. یہ گویا پیسہ اس کے پاس موجود ہے، اس کو شو کر کے پھر اس کا نصاب دیکھا جائے گا. ہاں، پیسہ کسی نے قرض لیا، اب اس کی واپسی کا کوئی پتہ نہیں. وعدے کر کر کے بندہ تھک گیا. آج کل کئی ایسے نمازی ملیں گے، آپ کو حاجی ملے گا جو وعدے کرتے ہیں، لکھتے بھی ہیں، تحریر لکھتے ہیں، ہم فلاں دن کو پیسے دیں گے، آگے دسیوں بھی ہاتھیں پکڑی ہوتی ہیں، مسلح بھی بچھائے ہوتے ہیں. اور پتا کہ ہمیں کتنا بڑا نمازی نہیں پتا یہ ہے پراٹھیا کا امام کرنے کرتے ہیں. یہ تو لوگوں کو سوچ رہے لوٹنے کا ایک وہ بنایا ہوا بہروپیہ بنا ہوا ہے کہ میرے بہروپ کو دیکھ کے لوگ مجھ پہ اعتماد کریں، مجھے پیسے دیں. ورنہ انسان قرضہ ہو تو آپ ٹائم پہ واپس کریں. اور یہ ہم سب جانتے ہیں، تجربہ ہے. اگر آپ قرضہ واپس کرنے کی نیت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد سامنے حال ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دیتے ہیں کہ ہاں یار اس بندے نے لیا اب واپس کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کرا بھی دیتے ہیں. بہرحال جو قرضہ واپس ملنے کی امید ہے 100%، وہ اپنے پاس شو کیا جائے گا. اور جو مر گیا ختم ہوگا، پتہ نہیں ملے نہ ملے یار، وہ چھوڑ دو. اس کو ہم سمجھیں گے ہمارا مال ہے ہی، جب آئے گا پھر دیکھا جائے. اچھا، یہی مسئلہ کمیٹی کا ہے. گھروں میں کمیٹیاں ڈالی جاتی ہیں 10,000 20,000 مہانہ. اب اس سے توجہ کریں، کمیٹی ڈال دی ہے 5 لاکھ روپے کی، اس طرح جی مہینے کا 25,000 دیتا ہے. اچھا، اب اس نے 4-5 کمیٹیاں ڈالی ہیں، اب اس کو کمیٹی ملی نہیں ہے. تو یہ جو 4-5 کمیٹیاں ہیں، گویا آپ یہ کہہ دیں کہ اس کا قرضہ ہے. ملنی تو ہے، اگلے مہینے اس کو اگلے مہینے جا بھی ملے گی، تو یہ اس کا قرضہ ہے. تو یہ اپنے پاس لکھے گا کہ میرے پاس اتنے پیسے موجود ہیں. اچھا، کمیٹی سے ڈالی ہے 25,000 کی، اگلے 2 مہینے بعد کمیٹی لے لاکھ روپے اس نے ڈالا تھا، کمیٹی 5 لاکھ کی مل گئی ہے. اب کیا ہے، اب 4 لاکھ اس پہ قرضہ پڑ گیا. وہ کمیٹیوں کی جو ادا کرنا ہے نا، اب 4 لاکھ اس پر قرضہ آ چکا ہے. اب یہ بھی حساب لگائے گا، اس میں سارا جمع کر کے نیچے لکھے گا قرض جو میں نے ادا کرنا ہے، وہ کتنا ہے 4 لاکھ. اب اس کو منفی کرے گا. منفی کرنے کے بعد اگر پیسے 52.5 تولہ چاندی کے برابر بچ گئے تو قربانی آئے گی، ورنہ اس میں قربانی لازم نہیں. یہ ہر بندے کا الگ الگ مسئلہ ہے، اس لیے ہر بندہ کاغذ پکڑے، اس پہ اپنا سارا حساب لکھے، پھر اس کا فیصلہ کرے کہ میں قربانی کروں یا چاہے نہ کروں. اور قربانی بالغ آدمی پر ہے، نابالغ بچے پر لازم نہیں ہے.
بچہ چاہے کروڑپتی بھی ہے اور اس پہ قربانی لازم نہیں ہے، جب بندہ جوان ہو جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، اس پر شریعت کی طرف سے پر اس کے شریعت کے احکامات متوجہ ہوتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو دین کی سمجھ اور عمل نصیب کرے۔ الحمدللہ رب العالمین۔